بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا اما بعد۔ حضرات ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ قال الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا شعبہ عن عبد الله بن ابی الصفر و اسماعیل عن الشعبی عن عبد الله بن عمرو رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه۔ اس مسئلے کا بیان کہ حقیقی مسلمان وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں، آدمی کی زبان سے محفوظ رہیں اور آدمی کے ہاتھ سے محفوظ رہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، اور حقیقی مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع کیا ہے۔ المسلم اس میں الف لام کمال کے لیے ہے، یعنی کامل مسلمان بولا جاتا ہے۔ انت الرجل انت الطالب زید الرجل، تو ہی مرد ہے، تو ہی طالب ہے۔ تو یہاں اس سے مراد تخصیص ہے کہ ہاں اس کے اندر کوئی خوبی ہے، کوئی کمال ہے، تو اس کمال کی وجہ سے یہ تعبیر استعمال کی جاتی ہے، حالانکہ طلبہ بہت ہوتے ہیں اور رجال بہت ہوتے ہیں۔ یہاں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان ایسا ہے جس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ وہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے، لیکن دوسرے امور میں کوتاہ ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ بعض اسلام کے احکام کی شدت سے پابندی کرتے ہیں لیکن انسانوں کا گوشت کھاتے ہیں، بڑی بے دردی کے ساتھ غیبت کرتے، چغلی کرتے یا اور بہت سارے گناہ کرتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ صفت دوسری صفتوں کے ساتھ پائی جائے، ان کی نفی نہیں مقصود ہے، یعنی زبان کی بھی حفاظت کرے، ہاتھ کی بھی حفاظت کرے، اس کے علاوہ اور دوسری چیزیں جو مطلوب ہیں ان کے سلسلے میں بھی وہ حساس ہو، جو کرنا ہے وہ کرے، جس سے بچنا ہے اس سے بچے۔ یہاں پہچان بتانا مقصود ہے کہ مسلمان کی علامت، مسلمان کی شناخت اور مسلمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ کسی کو اپنی زبان اور ہاتھ سے تکلیف نہیں دیتا، نہ اپنے پڑوسی کو ستاتا ہے، نہ مسلمان کو، نہ غیر مسلم کو، نہ سکھ کو، نہ عیسائی کو۔ حدیث کے دونوں جملوں کو ملانے سے یہ معنی نکلتا ہے کہ جو آدمی حقوق العباد اور حقوق اللہ کو جمع کرے اور ان کی ادائیگی کرے تو وہ کامل مسلمان ہے۔ یہاں دونوں جملوں سے مراد وہی ہے، زبان اور ہاتھ۔ اس حدیث میں بندوں کو اس بات پر ابھارنا ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، کیونکہ جو اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھے سے پیش آئے گا وہ اپنے رب کے احکام کی فرما برداری ضرور کرے گا، اس کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرے گا۔ الہجرہ، ہجرہ اس کی دو قسمیں ہیں، ہجرہ ظاہرہ اور ہجرہ باطنہ۔ ہجرہ ظاہرہ کہتے ہیں الفرار بالدین من الفتن، دین کی حفاظت کے لیے فتنے سے راہ فرار اختیار کرنا۔ کوئی ملک ایسا ہے
کوئی شہر ایسا ہے جہاں فتنہ ہے، جہاں آدمی اسلامی شعائر کو اختیار نہیں کر سکتا، نماز کی پابندی نہیں کر سکتا، لوگ شراب میں ڈوبے رہتے ہیں، لوگ زنا میں ڈوبے رہتے ہیں اور مسلمانوں کو ستاتے ہیں یا کہ ان کو مارتے ہیں، ان کا کل ملا کر ان کا دین و ایمان خطرے میں ہے، تو ایسی صورت میں وہاں سے آدمی ہجرت کر کے اور امن و امان والے ملک میں، شہر میں چلا جائے، یہ ہجرہ ہے۔ اور ہجرہ باطنہ یہ ہے کہ نفس امارہ اور شیطان جن غلط چیزوں کی طرف بلاتا ہے، نفس امارہ اس کو دعوت دیتا ہے، راغب کرتا ہے، تو اس کو ترک کر دینا اور چھوڑ دینا، یہ ہے ہجرہ باطنہ۔ تو کل ملا کر اس میں کہنا یہی ہے کہ آدمی اللہ کی روکی ہوئی چیزوں کو اور حرام کی ہوئی چیزوں کو ترک کر دے اور چھوڑ دے، یہ بھی ہجرت ہے۔ من لسان ہی، زبان سے آدمی کسی کو تکلیف نہ دے، اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، اپنی بیوی کو، اپنے پڑوسی کو، یا مسلمانوں کو یا غیر مسلمین کو۔ یہاں تھوڑی سی اس کی تفصیل ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ زبان شیر سے زیادہ خطرناک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوتی ہے، اس پر تسلط اور کنٹرول بہت ضروری ہے۔ جو بات بولیں اس کو ناپنے اور تولنے کے علاوہ یہ بھی دیکھیں کہ اس سے کسی کی عزت و آبرو پر ضرب تو نہیں آئے گا، دین و ایمان کے پر تو نہیں جلیں گے۔ اس کی آفتیں اور اس کی وجہ سے آنے والی مشکلات بہت ہیں، ہم یہاں کچھ کا نام آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ لان تان کرنا، بنا ضرورت کے بات کرنا، باطل و حرام چیزوں میں غور و خوض کرنا، غیبت اور نمیمہ، جھگڑا کرنا، تکلف سے چبا چبا کے بات کرنا، گالی دینا اور فحش باتیں بکنا، ذو لسانین، ذو لونین اور ذو وجہین، یہ سب تینوں کا معنی ہے چغل خور، چغلی کرنا۔ آدمی ان کے پاس آتا ہے تو اس طرح بات کرتا ہے اور پھر متعلقہ شخص کے پاس جاتا ہے، زبان بدل دیتا، اسلوب بدل دیتا، لہجہ بدل دیتا، تو ان کو ذو لسانین، ذو لونین اور ذو وجہین کہا جاتا ہے، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ غنا اور گانا، بیجا مذاق، کسی کا مذاق اڑانا، استہزاء کرنا، جھوٹا وعدہ، باتوں اور قسموں میں جھوٹ بولنا، یہ ساری چیزیں زبان میں آتی ہیں، ان کے علاوہ اور بہت سی ہیں۔ ہاتھ کی بھی آفتیں ہیں۔ ہاتھ کا جسم میں بہت اہم کردار ہے، یہ اچھا بھی کرتا ہے اور برا بھی کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے آدمی کو نیکی بھی ملتی ہے، عزت ملتی ہے، اور اس کے غلط استعمال کی وجہ سے آدمی بسا اوقات مارا بھی جاتا ہے، ذلیل ہوتا ہے اور رسوا ہوتا ہے۔ اس کی آفتیں بہت ہیں، ہم چند ایک کا تذکرہ یہاں کر رہے ہیں۔ قتل کرنا، کسی کو گھائل کر دینا اور زخمی کر دینا، غلط فتویٰ اور غلط مضمون لکھنا۔ کوئی عالم ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے اور وہ جان بوجھ کر کے غلط فتویٰ لکھتا ہے یا دانستہ طور پر غلط مضمون لکھتا ہے۔ کفر، شرک اور بدعت پر مشتمل اشعار لکھنا، کسی کا مال چھین لینا، جانوروں کو کوڑوں سے پیٹنا، پرندوں کو ستانا، پرندوں کو مارنا، بیوی کو ناجائز پیٹنا۔ یہاں پرندوں کو مارنے سے مراد ان کو ستانا یا ان پر نشانہ بنانا، بچوں کو ناجائز مارنا، معلمین کا طلبہ کو پیٹنا،
چوری کرنا، جوا کھیلنا، کسی کا کھیت کاٹ لینا، کسی کی میٹ چھانٹنا، کسی کو مارنے یا قتل کے لیے اشارہ کرنا، دستاویز پر جھوٹا دستخط کرنا وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہاتھ کی آفتیں ہیں۔ معزز مشاہدین، یہاں جو بات کہی گئی ہے کہ المسلم من سلم المسلمون، حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، تو صرف مسلمان کے ساتھ خاص نہیں ہے، کیونکہ مسلمان وہ مومن ہے، اس کی اہمیت ہے، تو ایسی صورت میں اختصاص کے لیے یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ مسلمان کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، نہ ہندو کو، نہ سکھ کو، نہ عیسائی کو، نہ یہودی کو، نہ ملحد کو، نہ شیوئی کو، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، بلکہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، اچھا بیوہار کرے گا، اور اچھے اخلاق و بیوہار کے ذریعہ ان کا دل جیتے گا۔ آدمی اپنے اخلاق کی خوشبو سے جانا جاتا ہے، جب اچھا اخلاق پیش کریں گے تو ایسی صورت میں ہم ان کا دل جیت سکتے ہیں، ان کے اندر تبدیلی لا سکتے ہیں۔ مسلمان کی زبان سے مسلمان بھی محفوظ رہیں اور دوسرے مذہب والے بھی۔ بعض روایتوں میں من سلم الناس من لسانہ ویدہ کا تذکرہ آیا ہے، یعنی جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں، اور لوگ اور الناس یہ عام ہے، چاہے مسلم ہوں یا کافر۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم من سلم الناس من لسانہ ویدہ والمؤمن من امنہ الناس علی دمائہم واموالہم۔ صحیح النسائی حدیث نمبر 5010۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں، اور مومن وہ ہے، حقیقی مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنے خون اور مال کی بابت مامون رہیں اور محفوظ رہیں۔ باب ای الاسلام افضل، کون سا مسلمان افضل ہے؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول کون سا مسلمان افضل ہے؟ آپ نے بتایا کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں وہ افضل ہے۔ ای الاسلام، اس سے مراد ایو ذوی اسلام ہے، کون سا مسلمان افضل ہے؟ صحیح مسلم میں ای المسلمین افضل کا لفظ آیا ہے، معنی دونوں کا ایک ہی ہے، یعنی کون سا مسلمان افضل ہے۔ مناسبت، اسلام کی بہت سی خصلتیں ہیں اور بعض سے افضل ہیں، اس لیے اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ ایمان کمی اور زیادتی کو قبول کرتا ہے۔ چونکہ امام بخاری کے نزدیک اسلام اور ایمان ایک ہے، اس لیے باب اسلام کا باندھیں یا ایمان کا مراد اور مقصود حاصل ہو جائے گا۔ باب اطعام الطعام من الاسلام، کھانا کھلانا اسلام کی خصلت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اسلام کی کون سی خصلت عمدہ ہے؟ آپ نے فرمایا، کھانا کھلانا اور ہر مسلمان کو سلام کرنا، تم اس کو پہچانو یا نہ پہچانو۔ پچھلی حدیث میں بھی ای الاسلام سے سوال کیا گیا ہے،
دونوں سوال ایک ہے اور جواب دو آیا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ پہلے سوال کا مطلب کون سا مسلمان افضل ہے، اور دوسری حدیث میں اسلام کی خصلتوں کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جیسا مخاطب اور سائل تھا اسی طرح کا جواب دیا۔ مثلا اگر اس سے تکلیف دینے کا خوف تھا تو آپ نے من سلم المسلمون کہا، اور اگر آپ نے یہ محسوس کیا کہ آدمی بخیل ہے تو آپ نے کہا تطعم الطعام، تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ ایک ہی سوال کا جواب مختلف مقامات پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل بدل کے دیا ہے، عام طور سے مخاطب کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے۔ باب من الایمان ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اس مسئلے کا بیان کہ ایمان میں سے ہے کہ آدمی اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ لنفسہ من الخیر، خیر میں سے، الطاعات والمباحات الدنیاویہ والاخرویہ، اس کا تعلق طاعات سے ہے، مباحات سے ہے، بہت سارے کام ہیں ان کا تعلق دنیاوی ہے یا ان کا تعلق اخروی ہے، کسی سے بھی ہے، تو آدمی اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ انس ابن مالک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا، پکا مومن نہیں ہو سکتا جب تک ایسا نہ ہو جائے کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ باب میں من الایمان کو مقدم کیا ہے، باب من الایمانی، اور اس سے پہلے والے باب میں من الاسلام کو مؤخر کیا ہے، وہ بعد میں آیا ہے۔ تو اس میں حکمت یہ ہے کہ اہتمام کے لیے یا حصر و تاکید کے لیے ایسا کیا ہے۔ من الایمان اہتمام کے لیے، اختصاص کے لیے ایسا کیا گیا ہے یا تاکید اور حصر کے لیے؟ مطلب یہ ہوگا کہ جس محبت کا ذکر حدیث میں ہے وہ صرف ایمان ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ لا یؤمن، اس میں کمال ایمان کی نفی نہیں کی گئی ہے، اس میں اصل ایمان کی نفی نہیں کی گئی ہے، کمال ایمان کی نفی کی گئی ہے۔ کہا جاتا ہے فلان لیس بانسان، فلان انسان نہیں ہے، حالانکہ وہ انسان ہوتا ہے لیکن اس کے یہاں کسی طرح کا عیب ہوتا ہے یا نقص ہوتا ہے، اس کی وجہ سے یہ بات بول دی جاتی ہے۔ مناسبت، محبت میں کمی زیادتی ہوتی ہے، اور محبت رسول اکرم سے ایمان کی علامت ہے، اور محبت رسول اکرم سے ایمان کی علامت ہے، تو محبت کے اعتبار سے کمی اور زیادتی بھی ہوگی۔ حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ایمان کا جز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے والد اور اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے والد، اس کی اولاد اور دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہاں پر بھی لا یؤمنو ہے، یہ نفی کمال کے لیے ہے۔ المحبہ میل القلب، دل کا مائل ہونا۔ کچھ ایسے اسباب ہوتے ہیں کہ آدمی کا دل مائل ہوتا ہے، فطری طور پر دین کی وجہ سے یا فضیلت کی وجہ سے یا محبت کی وجہ سے آدمی اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، اپنے باپ سے محبت کرتا ہے، اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، اپنے کھیت سے محبت کرتا ہے، اپنا کھیت، اپنی گاڑی، اپنے اولاد، اپنے طلبہ، ان سے محبت کرتا ہے، ان کی طرف اس کا دل مائل ہوتا ہے۔ آدمی جس کو پسند کرتا ہے یا اچھا سمجھتا ہے اس کی طرف اس کا دل مائل ہوتا ہے۔ محبت الرسول، مسلمان کے دل کا رسول کی طرف مائل ہونا اور آپ پر دنیا کی ہر چیز کو ترجیح دینا اور قربان کرنا۔ یہاں کہا گیا ہے باپ سے بھی زیادہ رسول محبوب ہیں، بیٹے سے بھی زیادہ رسول محبوب ہیں۔ باپ کا تذکرہ اس لیے کیا کہ آدمی کا باپ لازمی طور پر ہوگا اور بیٹا ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے، یہ بات بھی کہی جاتی ہے۔ محبت کا اعلیٰ مرتبہ خلت ہے۔ خلت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ اتخذنی خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا، اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے جیسے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا تھا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ خلت ابراہیم علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ معزز مشاہدین، اظہار محبت کے لیے عشق کی تعبیر آپ لوگ مسلسل سنتے رہتے ہیں اور لوگ لکھتے رہتے ہیں، اخباروں میں، کتابوں میں، تقریروں میں کہتے ہیں عشق رسول، عاشقان رسول، وہ بہت بڑا رسول کا عاشق، اس طرح کی تعبیر کثرت سے استعمال کی جاتی ہے۔ دیکھیے حضرات، علامہ طحاوی نے العقیدہ میں محبت کے درجے بیان کیے ہیں، ابن ابی العز نے اس کی تشریح کی ہے، اور ابن ابی العز حنفی تھے، انہوں نے اس کے بہت سے درجے بیان کیے ہیں۔ انہوں نے اس کا جو درجہ بیان کیا ہے، آخری درجہ یا ایک 8واں درجہ، وہ ہے عشق۔ عشق میں شہوت کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے عشق میں شہوت کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ ابن ابی العز نے شرح العقیدہ طحاویہ میں اس کا تذکرہ کیا ہے، صفحہ نمبر 165۔ یہ تعبیر بہت غیر مناسب ہے، بہت کڑوا اور ناپسندیدہ ہے۔ رسول اکرم اور رسول اعظم کو کہنا ہمیں رسول سے عشق ہے۔ ناظرین، کیا کوئی اپنے ابا کے بارے میں کہے گا مجھے اپنے ابا سے عشق ہے؟ کیا کوئی اپنی امی کے بارے میں کہے گا مجھے اپنی امی سے عشق ہے؟ کیا اپنے بیٹے کے بارے میں کہے گا مجھے اپنے بیٹے سے عشق ہے؟ اسی طرح سے کیا کوئی اپنے چچا سے، اپنے فلاں سے کہے گا مجھے ان سے عشق ہے؟ جب نہایت ادنا درجہ کے یہ لوگ ہیں اور ان کے بارے میں آدمی یہ تعبیر نہیں استعمال کرتا ہے، تو رسول اعظم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تعبیر استعمال کرنا قطعاً غیر مناسب ہے اور یہ بہت بڑی گستاخی ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ رسول سے محبت کا اظہار سنجیدہ الفاظ سے کرنا چاہیے۔ محبت رسول میں اضافہ کرنے والی چیزیں، رسول کے احوال کو جاننا، سیرت و شمائل کو پڑھنا، مالی زندگی کے بارے میں غور کرنا،
کہ رسول کی مالی زندگی کیسی تھی، ان لوگوں کی اقتصادی حالت کیسی تھی، فقر و مسکنت کا شکار تھے، اخلاق و عادات کتنے اچھے تھے، اور انہوں نے اپنے اخلاق سے پورے عرب کو فتح کر لیا۔ ایک مستشرق نے کہا تھا کہ رسول نے لوگوں کے دلوں کو اپنے اخلاق سے جیتا ہے، تلوار سے نہیں۔ رسول اکرم کی تعلیمات کی جانکاری اور قولاً و عملاً ان کو بجا لانا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، تعلیمات بہت ہیں، دنیا میں یہی ایک دین ہے جس کے پاس ہر طرح کی تعلیمات ہیں اور ہر طرح کی رہنمائی ہے۔ تو رسول کی تعلیمات کی جانکاری، ہمارے پاس دین ہے، دین کے ارکان ہیں، ایمان ہے، اس کے ارکان ہیں، اور اس کے بعد میں دیکھیے ایمان ہے، طہارہ ہے، صلاۃ ہے، زکوٰۃ ہے، صوم ہے، حج ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، اس کے اصول ہیں، اس کے ضابطے ہیں۔ ان سب کو جاننا اور ان پر عمل کرنا، تو یہاں کہتے ہیں کہ رسول کی محبت میں اضافہ کرنے والی چیزوں میں رسول کی تعلیمات کی جانکاری، جو شخص جس کے بارے میں جتنا ہی زیادہ جانکاری رکھے گا، اس کی معرفت جتنی زیادہ ہوگی، اس سے محبت بھی اتنی زیادہ ہوگی۔ احادیث کا پڑھنا، جو لوگ احادیث کو عربی میں پڑھ سکتے ہیں وہ اس کا مطالعہ کرتے رہیں، اگر عربی میں نہیں پڑھ سکتے ہیں تو اردو میں پڑھیں، ہندی میں پڑھیں، انگریزی میں پڑھیں۔ پڑھنا نمبر 1، اور پھر پڑھانا اور دوسروں کو بھی بتانا۔ یہ باتیں کئی اعتبار سے ہو سکتی ہیں، اپنے دوستوں کو بھی جا کر بتا دینا، یا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی اس کو شیئر کرنا، اور رسول کی ایک حدیث کو، 2 حدیث کو، یا ایک تعلیم کو عام کر دینا اور بتا دینا، خاص طور سے اس وقت جب کوئی مسئلہ کھڑا ہوا ہو۔ جیسے ابھی ماضی قریب میں احساط رسول اور گستاخی کا ایک معاملہ پیش آیا تھا۔ یہ معاملہ عام طور سے دانستہ طور پر کیا جاتا ہے، جان بوجھ کر یہ گستاخی کی جاتی ہے اور آگ لگائی جاتی ہے۔ ایسے موقع پر آدمی رسول کے اخلاق کے سلسلے میں کوئی حدیث شیئر کرے، کوئی حدیث ڈال دے، اور مختلف زبانوں میں، اردو میں تو پڑھنے والے بہت ہیں اور وہ سب مسلمان ہیں، ہندی میں، انگریزی میں، مراٹھی میں، تو لوگ اس کو پڑھیں گے۔ احادیث کی خدمت کرنا، حدیث کی خدمت کیسے کریں گے؟ حدیث کو چھاپنا، حدیث کا ترجمہ کرنا، حدیث کی تشریح کرنا، اس کی تفسیر کرنا، حدیث کی کتابوں کو خرید کر تقسیم کرنا، اور حدیث کی طرف سے دفاع کرنا۔ ہمارا دفاعی پوزیشن عام طور سے بہت کمزور ہے۔ دنیا کا ہر آدمی جو اسلام سے دشمنی رکھتا ہے، کہیں نہ کہیں وہ اسلام پر تیر چلاتا ہے، رسول پر تیر چلاتا ہے، حدیثوں کے بارے میں بھی وہ زبان کھولتا ہے۔ ستم یہ ہے کہ اپنے گھر میں بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ حدیث پر تانا زنی کرتے ہیں، یا حجیت حدیث کے سلسلے میں تدوین حدیث وغیرہ کو لے کر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، وہ ساری باتیں دہراتے ہیں جو مستشرقین نے کہی تھیں۔ نمبر 3، اس بات کی جانکاری کہ اللہ نے نبی کے ذریعہ لوگوں پر بہت بڑا احسان کیا۔ جب رسول آئے تو پورا عرب آپس میں لڑ رہا تھا، آپس میں دشمنی تھی، عداوت تھی، نفرت تھی، لڑائیاں تھیں، قتل و خریزی تھی، اور بہت ساری دقتیں تھیں، یتیموں کا مال کھا لیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اس کے بعد میں دھیرے دھیرے ساری چیزیں ختم ہو گئیں، ساری عداوتیں ختم ہو گئیں، سب آپس میں مل گئے۔ آپ پر کثرت سے درود بھیجنا۔ نمبر 4، آپ پر کثرت سے درود بھیجنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، کہ جو میرے اوپر ایک بار درود بھیجتا ہے تو اس پر اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ دیکھیے، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، آدمی لکھ رہا ہو، اس نے لکھا محمد، تو محمد لکھنے کے بعد سواد
کا شروع کا شوشہ لکھ دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں، یا سلام لکھ دیتے ہیں، یہ بخیلی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس میں محبت نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھنے میں کوئی دقت نہیں ہے، آدمی کے ہاتھ میں قلم ہے، آدمی کے پاس کاغذ ہے، وہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھے۔ کہیں پر بھی یہ بات نہیں ملے گی کہ صحابہ کرام و تابعین اعظام نے سلام کہا ہو یا کہ انہوں نے لکھا ہو تو صرف صاد لکھ کر کے چھوڑ دیا ہو۔ اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے اور درود زیادہ سے زیادہ بھیجنے کی ضرورت ہے، اور ان اوقات کا انتخاب کرنا چاہیے جن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درود بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ علامہ ابن قیم جوزیہ کی ایک کتاب ہے جلاء الافہام، اس میں انہوں نے 41 مقامات کا تذکرہ کیا ہے۔ علامہ ابن قیم جوزیہ نے 41 مقامات کا تذکرہ کیا ہے جہاں درود و سلام بھیجا جاتا ہے، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ درود اور سلام دو ہے، التحیات للہ والصلوات یہ سلام ہے، اور اللہم صلی اور اللہم بارک یہ درود ہے، یا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ باب حلاوت الایمان، ایمان کی حلاوت اور ایمان کی شیرینی کا بیان۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا 3 خصلتیں ایسی ہیں جس کے اندر وہ پائی جائیں گی تو وہ ایمان کی حلاوت اور ایمان کی شیرینی کو پالے گا۔ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول دنیا کی ساری چیزوں کے مقابل میں زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوں۔ دوسری یہ آدمی اپنے بھائی سے محبت کرے، کسی آدمی سے محبت کرے اور یہ محبت صرف اللہ کے لیے ہو۔ تیسرا یہ کہ آدمی اس بات کو ناپسند کرے کہ وہ کفر میں پلٹ جائے، اور اس کو ایسے ہی ناپسند کرے جیسے کہ وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ آدمی اس بات کو ناپسند کرے کہ وہ کفر کی طرف پلٹ جائے، اسلام لانے کے بعد میں وہ کافر ہو جائے، اور یہ ناپسندیدگی ایسے ہی ہو جیسے کہ وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ یہاں پر ایمان کی حلاوت اور ایمان کی شیرینی کا تذکرہ آیا ہے۔ آدمی جب نیک کام کرتا ہے تو اس میں لذت محسوس کرتا ہے، نماز پڑھ کے جاتا ہے تو اس میں خاص قسم کا کیف اور سرور ہوتا ہے، اس میں لذت ہوتی ہے۔ حج کر کے آتا ہے، عمرہ کر کے آتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، غریب کی مدد کرتا ہے، یا کسی تھکے ہوئے درمادہ آدمی کا بوجھ اٹھا دیتا ہے، یا کسی کی شادی کروا دیتا ہے، تو اسے ایک بہت لذت حاصل ہوتی ہے اور اسے ایک مزہ ملتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا، اور جا کر گھر میں بیٹھتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے۔ مصنف کا مقصود یہ ہے کہ حلاوت ایمان کا ثمرہ ہے، یہ ایمان کی وجہ سے یہ لذت آئی ہے اور اس لذت کا شعور ہو رہا ہے۔ یہاں مناسبت یہ ہے حدیث اور باب کی، مناسبت یہ ہے کہ امام بخاری اس باب سے ایمان کی کمی اور زیادتی کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ استدلال کا طریقہ یہ ہے کہ ایمان کے ثمرات میں جب حلاوت ہے تو حلاوت کمی و زیادتی کو قبول کرتی ہے، یہ مٹھاس کبھی کم ہوگی اور کبھی زیادہ ہوگی، لہذا ایمان بھی کمی اور زیادتی کو قبول کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔